أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھو. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، یہ مجلس ششماہی مرحومہ کی اور برائے سال ثواب مرحوم منعقد ہو رہی ہے، اور چونکہ وقت بہت قریب ہے نماز کے بھی، انشاءاللہ جماعت سے نماز ہوگی. میں کوشش کرتا ہوں کچھ گفتگو انشاءاللہ جلد از جلد آپ تک پہنچا دیا، چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے. ماشاءاللہ سے لمبی سوزخانی اور پیشخانی آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لہٰذا بغیر کسی تمہید میں گئے ہوئے، چونکہ یہ ایام اسیری ہے اور ایام اسیری اہل بیت، اور لفظ بدل کے کہہ دوں کہ یہ امتحان کے ایام ہیں اہل بیت کے، لہٰذا یہ وہ سلسلہ ہے. لہٰذا میں نے آیت کا انتخاب بھی اسی اعتبار سے کیا ہے کہ جسے خالق کائنات پروردگار عالم نے باقاعدہ طور کے اوپر پیغمبر کو یاد کرایا اللہ نے کہ اے پیغمبر یاد کریے اس وقت کو جب ابراہیم کا امتحان لیا گیا، جب ابراہیم کا ٹیسٹ لیا گیا، جب ابراہیم کو پرکھا گیا، جب ابراہیم کو جانچا گیا، جب ابراہیم کو تولا گیا، جب ابراہیم کو پوری طرح سے جانچ پرکھ لیا تو اللہ نے کہا جاعلک للناس اماما، ہم نے اب آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا. نہیں، ایک بات میرا یہ محترم مجمع تو جان ہی لے، اور میری آواز کا پھیلاؤ جہاں تک ہے میرا نوجوان بھی اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ وہ خدا جب ابراہیم کو بغیر امتحان کے کچھ نہیں دیتا تو ہمیں اور آپ کو بغیر امتحان کے کہاں سے دے دے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. دیکھیے محترم اور نقطہ سنج افراد بیٹھے ہیں، میں بہت جلدی آپ محسوس کریں میں گفتگو کو منزل تکمیل تک پہنچاؤں گا کہ آواز قدرت ہے. یہ سارے ایام جو ہیں وہ امتحان کے ہی ہیں، خاص کر اہل بیت اطہار کے اور شیعوں کے لیے بھی سخت ہے. اس لیے شاید آیت اللہ بہجت نے کہا کہ ان دنوں میں امام زمانہ کے لیے جو ہے چاہیے کہ ان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے رہو، چونکہ امام کی بھی کیفیت سخت ہے. لہٰذا امتحان آپ دیکھیے اللہ نے صاف کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ کہ یاد کریے پیغمبر جس وقت مبتلا کیا گیا،
جس وقت ٹیسٹ لیا گیا، جس وقت پرکھا گیا، جس وقت آزمایا گیا، اور جب اس خدا نے انہیں آزما لیا تب کہا جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ نہیں، غور کریے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ دیکھیے، یہ نبی ہیں مگر جب امام بنانا ہوا تو اس کو اللہ نے بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے نہیں دیا، یعنی وہ خدا اپنا عہدہ بغیر ٹیسٹ لیے ہوئے، بغیر جو جتنا بڑا ولی اس کا امتحان اتنا ہی بڑا۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ ایک لفظ کہہ دوں، لوگوں کا امام بننے کے لیے اللہ ایسے امتحان لیتا ہے، اور جسے کائنات کا امام بنا رہا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کریے جس وقت ٹیسٹ لیا گیا، جس وقت آزمایا گیا ابراہیم کو، یہ پیغمبر، اور فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب یہ پوری طرح سے کامیاب ہو گئے، جب پوری طرح سے ابراہیم اپنے امتحان میں موفق ہو گئے، تب اس کے بعد اللہ نے فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ دیکھیے، یہ ایسا عہدہ تھا، علماء نے اسے کہا ہے، اب محسوس کر لیں، ایسا عہدہ تھا کہ ابراہیم کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ دیکھیے، اور آدمی ہر ایک کوئی ایسا دیکھیں، یہ معاملہ ایسا ہے، ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا، اس لیے کہ کون باپ نہیں چاہتا کہ اس کی وراثت اس کی اولاد میں نہ پہنچے، مگر دیکھیے اللہ نے کیا معیار سیٹ کیا۔ فوراً جیسے ہی کہا کامیاب ہو گئے، امامت مل گئی، تو فوراً یہ نہیں چاہا کہ خود تک رہے، بلکہ یہ چاہا کہ میری اولادوں تک یہ معاملہ پہنچ جائے۔ اسی لیے تو کہا قال ومن ذریتی، اے پروردگار کیا یہ میری ذریت میں رہے گی، کیا یہ میری اولاد میں رہے گی؟ نہیں، غور کریے، کیا میری ذریت میں رہے گی؟ جیسے ہی کہا کہ ذریت میں رہے گی، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہاری ذریت میں ہی رہے گی، لیکن ایک معیار سیٹ کر کے دے دیا۔ اگر حالات مد نظر ہیں، ایک معیار سیٹ کر کے کہا تمہاری ذریت میں رہے نہ رہے، لیکن ولا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گی۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اے ابراہیم صاحب، آپ کی اولاد میں رہے نہ رہے، مگر اس نے کہا پروردگار نے وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ میں دعوت ایک بہت اہم بات کہہ جو دھیرے سے کہہ رہا ہوں، اور اسے آپ تیز سے سن لیجئے گا، بہت عظیم بات ہے۔ یعنی پروردگار نے ایک معیار سیٹ کیا، یہ عہدہ امامت ظالموں کا حق نہیں ہے، یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی ایک بات تو خدا نے کہہ دیا، جسے امام بننے کا شوق ہے وہ ظلم تو اپنے اندر سے ہٹا دے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک جہتی صلوات پڑھ دیں، آپ لگے کہ متحد ہو۔ جسے امام بننے کا شوق ہے وہ کم سے کم ظلم کو اپنے سے دور رکھے۔ دیکھ لیجئے، ایک سے ایک امام ہے، ہاں ایک سے ایک کیٹیگری کے آپ کو مل جائیں گے، اور سب کا حال دیکھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا۔ ایک وہ بھی ہیں جو بیٹھ کے سعودیہ میں اپنی امامت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی کہیں کہ امام ہوں گے، مگر آپ محسوس کریں امام ہوتا ہی وہی ہے جس کے اندر ظلم نہ پایا جائے۔ یہ امام کا معاملہ ہی ہے، اس لیے کہ یہ عہدہ امامت کسی غیرے کو نہیں ملتا، اسی کو ملتا ہے کہ جو امتحان دے کے ان منزلوں پہ پہنچتا ہے، جو امتحان دے کے ان منزلوں کو سر کرتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو مراجع سے بھی دقت ہے، نائب امام ہیں، بھیا وہ بھی اپنی زندگی کا امتحان دے کے جب اس منزل پہ پہنچتے ہیں تبھی اللہ انہیں یہ شرف بخشتا ہے کہ دنیا کی رہبری کرے۔ یہ ساری رہبری، یہ وہ سلسلہ ہے پورا، آپ محسوس کریں امتحان، اور یہ پوری دنیا، اس دنیا وادی میں جو ہم اور آپ ہیں، یہ سب امتحان ہے۔
اور امتحان کوئی یہ اگر دعا کرے کہ پروردگار میرا امتحان نہ لے تو اس سے جھوٹی کوئی دعا نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا کو خدا نے امتحان کے لیے بنایا، آیا ہے یہاں تو اسے ٹیسٹ دینا ہے، اسے امتحان دینا ہے، اور وہ پروردگار ایسا، اسی لیے دیکھیے یہ تو ابراہیم کے لیے آیت ہے، ایک آیت ہمارے اور آپ کے لیے جسے خوب پڑھتے ہیں آپ، کہا نا اس نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دیکھیں یہ بھی کیا بہترین ہے، کہا ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا ٹیسٹ کریں گے، تمہیں پرکھیں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں باقاعدہ، ہمیں خدا کہہ رہا ہے اور ہر آدمی کے لیے کہہ رہا ہے تمہارا ٹیسٹ ہوگا، تمہیں آزمائیں گے، تمہیں پرکھیں گے، تمہیں جانچیں گے۔ نبلونکم بشیء من الخوف، تھوڑا ڈرا کے، والجوع، تھوڑا بھوکا رکھ کے۔ ارے نہیں، کاش میری باتیں اپنے نوجوانوں تک پہنچ جائے جو آخر تک بیٹھے ہیں۔ میرے نوجوانوں نہ ڈرنا اگر کبھی جیب میں پیسہ نہ رہے، نہ ڈرنا کہ اگر کبھی بھوکا رہنا پڑے، وہ خدا کبھی پیٹ کو بھرا کے ٹیسٹ کرتا ہے، کبھی پیٹ کو خالی رکھ کے امتحان لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ کبھی مال دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی مال لے کے۔ آج بہت پیسے والے ہیں، ایسا دیا ہے تو بھی ٹیسٹ کر رہا ہے، ہاں وہ پیسہ دے کے بھی ٹیسٹ کر رہا ہے، ان کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ جن کے پاس پیسہ آیا اور پانی کی طرح اپنے بیٹے کی خوشی میں بہا رہے ہیں۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ بھی امتحان ہے۔ بہت سے لوگ اسی کو دیکھ کے چکا جون دے کے کیسی شادی ہو گئی، یہ ان کا بھی ٹیسٹ ہے۔ ارے نہیں غور کر رہے ہیں آپ، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہے گا، نہیں، انہی کے برابر کے بھائی بھی تو تھے کبھی۔ میں کہہ رہا ہوں محسوس کر رہے ہیں، یہ خدا ان کا بھی اس نے ٹیسٹ لے کے بتا دیا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں، اور قرآن نے کہا بھی انما اولادکم و اموالکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، یہ سب تمہارے، یہ سب ذریعہ آزمائش ہے، یہ سب اور ہوگا۔ آج سوچ رہا ہے کوئی کہ بہت پیسہ ہے، اور آدمی سوچ رہا ہے کبھی ختم نہیں ہوا، نہیں، یہ سب مرحلے آزمائش میں ہیں، اور اس کے ذریعے سے پروردگار ٹیسٹ کر رہا ہے۔ جو وَلَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کبھار تھوڑا سا تمہارا مال کم کر کے تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی نعمت دے کے تمہارا امتحان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرتے ہیں ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان تک مصیبت پہنچتی ہے تو گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ جوش کے ساتھ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، میں آپ سے کہہ دوں، لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ لقلقہ زبانی ہے، یہ لقلقہ زبانی نہیں ہے۔ جو امتحان سر کرتا ہے وہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں، یہ مرحلہ امتحان میں ٹیسٹ کرے گا، اور پروردگار آزمائش اور اس سے بہتر کیا، وہ خدا دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ بہت دور نہ جائیے آپ، دیکھیے کبھی مال دے کے ٹیسٹ کرتا ہے، کبھی بہت جو عزیز ہوتا ہے تمہارا اسی کو تم سے لے لے گا، جو تمہارا بہت پسندیدہ ہے اسی کو تم سے لے لے گا۔ وہ سب ہماری اور آپ کی باتیں، ہم جو چاہیں گے، وہ پروردگار دیکھیے مرحلہ آزمائش میں رکھتا ہے۔ اب دیکھیے جس کو، یہ تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اچھا طالب علم نکھر کے وہی آتا ہے، نہیں توجہ کریے گا، اچھا طالب علم نکھر کے وہی آتا ہے جو امتحان جتنا اچھا دے۔ آگے آ جائیے شہنواز صاحب، آپ بہت دیر سے مشکل میں، آئیے آگے آ جائیے، ادھر آ جائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ لہذا
اچھا طالب علم وہی، اب سنیں اچھا، دیکھیے میں گفتگو ایک دم اس مرحلے پہ آ گئی ہے. اچھا طالب علم وہی ہوتا ہے جو اچھا امتحان دے کے آزمائش میں نکلتا ہے. اور اب آپ کہہ رہے مولوی صاحب امتحان کیا، وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ پروردگار اپنے طرف سے بھی دے سکتا ہے. اپنے طرف سے ہی تو دیتا ہے. اتنی نالائقی کے باوجود اس کے، نہیں غور کر رہے ہیں، اتنی نالائقی کے باوجود بھی اگر اس کا رحم و کرم جاری ہے تو وہ ابھی بھی بہت دے رہا ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ، نہ ہماری نمازیں ویسی، نہ ہمارا روزہ ویسا، نہ ہماری عزاداری ویسی، نہ ہمارا خلوص ویسا، نہ ہمارا انداز ویسا. جیسا وہ چاہتا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ دے رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا لطف ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اسے محسوس کریے. اور پروردگار نے چاہا ہے اس لیے کہ بغیر امتحان دیے ہوئے جب کچھ مل جاتا ہے تو نہ اس کی کوئی ویلو ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی قدر ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی منزل ہوتی ہے. نہیں، آپ دیکھیں جو اسٹرگل کر کے، محنت و مشقت کر کے جو پیسہ بناتے ہیں ان کو قدر اسی کی ہوتی ہے. مگر جنہیں باپ دادا کا ورثہ مل جائے، نہیں محسوس کر لیں، ان کو اتنی قدر نہیں ہوتی. چونکہ جو آدمی محنت اور مشقت کر کے، اسی لیے یہ بات تو ایک دم نیچرل ہے، یہ بات تو ایک دم منطقی ہے. آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ امتحان دے کے جو کچھ پہنچتا ہے کہیں، اگر آپ پہنچ جائیں، امتحان دے کے جب آدمی کسی منصب پہ پہنچتا ہے تو اس کی منزل اور ہوتی ہے. جب آپ کے سامنے آئے گا تو بھلے آپ ایک امتحان دے کے، یا دو طرح سے ہوتا ہے، یا آدمی امتحان دے کے منصب پہ پہنچتا ہے یا بیک ڈور سے، نہیں غور کیا آپ نے، یا بیک ڈور سے ادھر ادھر سے کر کے پہنچ جاتا ہے. دونوں پہنچتے ہیں، مگر فرق کیا ہوتا ہے؟ جو بیک ڈور سے پہنچتا ہے وہ سامنے آ جائے تو بھلے آپ احتراماً کھڑے ہو جائیے اس کی خونوشیدگی کے لیے، مگر جیسے ہی ہٹے گا فوراً شروع ہو جائیں گے، ارے چوری سے پہنچا، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو لے آ رہا ہوں، بڑی چوری سے پہنچا، بیک ڈور سے پہنچا، ایسے پہنچ گیا، ویسے پہنچ گیا. کہیں نہ کہیں لعنت کا زاویہ پس پردہ رہتا ہے کہ چوری سے پہنچا، چوری سے پہنچا. مگر جو مشقت اور امتحان دے کے جب کسی عہدے پہ پہنچتا ہے تو سامنے بھی تعریف، پیچھے بھی تعریف، بڑا امتحان دے کے پہنچا، بڑا امتحان دے کے پہنچا. نہیں پہنچے کچھ لوگ اسلام کی گدی پر چوری سے پہنچے، ان پر آج تک لعنت ہوتی ہے. جو امتحان دے کے پہنچا آج تک اس پہ صلوات بھیجی جا رہی ہے. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرت. کچھ لوگ بیک ڈور سے پہنچے، نیچرل سی بات ہے، جو بیک ڈور سے پہنچے ہیں تو کہیں نہ کہیں لعنت کا زاویہ تو ان کے ساتھ رہے گا ہی. مگر جو امتحان دے کے پہنچے ہیں، ہاں پہنچا دوں آپ کو، جو امتحان دے کے پہنچے ہیں، جو بیک ڈور سے پہنچا ہے وہ بھی اس پہ صلوات بھیجتا ہے. ارے میں کربلا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، امتحان دیا حسین نے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ یزید کے بیٹے نے ٹھوکر مار کے کہا، نہیں بولے کہ دیکھو میں لعنت بھیج کے بتا رہا ہوں کہ یہ منصب چوری کر کے حاصل کرنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. جو امتحان دے کے کہیں پہنچتے ہیں اس کی رونق الگ ہوتی ہے، اس چہرے کی چکمکاہٹ الگ ہوتی ہے، اس چہرے کا انداز الگ ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو کمپٹیشن بیٹ کر کے کہیں کسی عہدے پہ پہنچتا ہے اس کی قابلیت، اس کا انداز. مگر جو گھوس ووس لے کے ادھر ادھر سے آپ کسی کا اپائنٹمنٹ کہیں کرا دیجئے تو جیسا گھوس ویسے ہی ان کی صلاحیت. نہیں غور کر رہے، پیسہ آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے مگر صلاحیت نہیں حاصل کرا سکتا ہے. آپ وہاں پہنچ تو سکتے ہیں
مگر وہ صلاحیت اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، پہنچ تو گئے مگر وہ صلاحیت کہاں سے لاتے؟ اور اس صلاحیت، ارے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ پہنچے تو مگر صلاحیت کہاں سے لاتے؟ صلاحیت نہیں تھی، اسی لیے تو جب پھنسے تو یہیں آئے، کہا اے علی یہ مسئلہ حل کریے، اے علی یہ معاملہ حل کریے، اے علی یہ معاملہ بچائیے. اور بڑے نے تو کہہ بھی دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. جو امتحان دے کے جب کسی عہدے کو حاصل کرتا ہے اس کا مقام الگ ہوتا ہے، اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے، اس کے کام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ اور ہمیشہ، وہ چاہے ظاہر ہو چاہے وہ باطن میں ہو، اس کی تعریف ہوتی ہے. اللہ نے ابراہیم کو بغیر امتحان کے نہیں کچھ دیا. ہم سوچتے ہیں بغیر امتحان دیے سب ہم کو مل جائے. ہمیں بھی ٹیسٹ یہ نہ دیکھیے کہ فلانے کے پاس کتنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ غربت سے ہی امتحان لے رہا ہو سکتا ہے جسے پیسہ دیا ہو اس کو پیسہ. اسی لیے تو قرآن میں کہا کہ اگر مجھے تمہارے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کی دیواروں کو سونے اور ہیرے اور جواہرات کی بنوا دیتا. ہم دیکھ لیجئے، اور ہے ایسا. اور یہ بات سمجھ لیجئے، جن اللہ نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا. پیسہ اور دولت چاہے جتنی ہو جائے، سونے اور جواہرات کی اینٹ سے گھر نہیں بنا سکتے. اب دیکھ لیجیے، اس لیے کہ پروردگار نے مزاج بتا دیا، وہ ٹیسٹ لے گا اور امتحان. ابراہیم کو نہیں دیا. میں بہت جلدی، اندر آ جائیں قاسم میں، اندر آئیے. ارے آپ بزرگ ہیں ماشاءاللہ سے، اندر آ جائیے، اندر آ جائیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. معذرت جو علماء کرام ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں اگر ہوں تو ادھر آگے مناسب نہیں ہے. ایک صلوات علماء کرام کے لیے پڑھ دیں، خاص کر اس ہمارے اکبر پور کے علاقے میں بڑے علماء کرام اور ان کی خدمات ہیں. ایک مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد آل محمد. آگے آ جائے، قسم میں جگہ ہے، آگے آ جائے آگے. ارے ایک دھیری والی ہی صلوات بھیج دیجئے اگر تیز نہیں پڑھنا ہے. جسارت. لہذا آپ دیکھیں بغیر اللہ نے ابراہیم کا ٹیسٹ، بس جلدی سن لیجئے، مجلس بہت تیزی کے ساتھ وقت جا رہا ہے اور آپ توجہ کریں. یہ ابراہیم کا جو اللہ نے ٹیسٹ لیا اور ان کو جو امامت دی، اسی کو سنیے جو آپ نے بارہا سنا ہے. مجھے جس نقطے تک پہنچنا میں وہاں پہنچ رہا ہوں. پہلا امتحان ہی ابراہیم کا. دیکھیے، آدمی مال لٹاتا ہے جان بچانے کے لیے، اور پھر مال اور جان دونوں کو نچھاور کرتا ہے اولاد کے لیے. ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ دیکھیے. اور تینوں سے اللہ نے ٹیسٹ کر لیا ابراہیم کا، تینوں سے آزما لیا اللہ نے. ابراہیم، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ سلسلہ، امام حسین نے اپنے خطبے میں جو کربلا میں دیا ہے، اس میں امام حسین نے فخر کیا ہے کہ اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا. نہیں آپ غور کر رہے ہیں، میں یہ کیوں سلسلے کو بیان کر رہا ہوں، آپ اسے محسوس کریے، یہ بہت عظیم ہے. اس خطبے میں باقاعدہ امام نے 4 جگہوں پر کہا شکر ہے پروردگار کا. نہیں غور کر رہے ہیں؟ جس کے آباء و اجداد امتحان کی منزل میں ایسے ہو، اسی نسل میں حسین جیسا امتحان دینے والا آتا ہے. اور اسی لیے آپ توجہ کریں، ابراہیم دیکھیے اولو العزم نبی ہیں، نبوت ہے ان کے پاس، مگر جب لوگوں کا امام بنانا ہوا اللہ کو، کہ بغیر ٹیسٹ لیے نہیں بنائیں گے. ابراہیم تم کو ٹیسٹ دینا پڑے گا. پہلا امتحانی اللہ نے مال سے لے لیا. دیکھیں اس زمانے میں کہ جو بھی تجارت کے معاملے تھے، آج تو بہت ہیں، آدمی ادھر ادھر سے تجارت کر رہا ہے. بھیڑ بکریوں کا ہی بزنس جو ہمارے نبیوں کا رہا ہے غالباً وہ یہی تھا، ان کا بھی یہی تھا. چرا رہے تھے صحرا میں، اتنے میں کیا سنا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ آواز جیسے ہی کان میں پہنچی، ابراہیم متوجہ ہوئے. دیکھا کہ خوبصورت آواز، جیسے ہم لوگ بھی مجلس میں نہیں آتے ہیں مگر ایک اچھے گلے والے کو یہاں بیٹھا دیجئے تو کچھ لوگ گلے کی آواز ہی سن کے یہاں تک آ جاتے ہیں کہ چل کے دیکھیں تو پڑھ کون رہا ہے. نہیں غور کیا؟ ابھی کبھی کبھار یہ بھی سوچئے کہ یہ فرض بھی امتحان ہے. ارے میں عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ کریے. اما جناب زینب یزید کے اس زندان سے نکل کر اور آزاد ہو کر کچھ بھی دے سکتی تھی، مگر
فرش ہی کیوں دیا؟ ارے نہیں توجہ کریے گا، جناب زینب نے یہ فرش بچھا کر شیعت کو آزما لیا کہ اب جہاں جہاں بچھے گا شیعت کا امتحان وہاں پہ شروع ہو جائے گا، اگر اپنا ہوگا تو اس سے دور نہیں رہے گا۔ یہ ٹیسٹ ہے، یہ مرکز امتحان ہے اور آزمایا ہے۔ دیکھیے جیسے ہی وہ آ گئے ویسے ہی ابراہیم بھی، اچھی آواز تھی، لہن داودی تھا، متوجہ ہوئے، گئے کہ کیا بہترین کہا بھائی تم نے؟ اس نے کہا ہاں، کہ سرکار ایک بار اور کہہ دیجئے، ایک بار اور۔ تو دیکھیے وہ آج کے شعراء کی طرح نہیں تھا کہ مکرر ارشاد پہ، ہمارے یہاں تو لوگ ایسے ہی دیتے ہیں شعراء حضرات کو لفافے میں کر کے، ایسے دے دیا اچھا شعر لگا، لیکن آپ جب کہہ دیے مکرر ارشاد تو وہ مانگتا نہیں ہے بدلے میں کہ کچھ دیجئے، مگر اس سے جب مکرر کہا تو اس نے کہا کہ ملے گا کیا؟ نہیں بیدار ہوں تھوڑا سا، محسوس تو کریے، کہا ملے گا کیا حضرت، کیا ملے گا؟ ابراہیم نے کہا ارے یہ دمبیاں اور بکریاں دیکھ رہے ہو، آدھی تمہارے حوالے، یہ جتنا میرا سرمایہ ہے آدھا تمہیں دے دیں گے۔ اس نے فوراً کہا سبوح قدوس۔ بتائیے کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم لوگ قرآن پڑھانے والے سے بارگیننگ کرتے ہیں، ارے میں نے کچھ کہا ہے آپ محسوس کریے۔ آپ یہ دیکھیے یہ ہے کلام الہی کا اثر، اور اس کی اہمیت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ کیا جیسا ہی اس نے کہا تو کہا آدھی دے دی فوراً۔ دیکھیے ابراہیم ہم جو جیسے تھوڑی نہیں تھے، قرآن نے کہا صادق الوعد، ابراہیم وعدے کے سچے تھے، فوراً آدھی اسی وقت اپنے، فوراً یہ نہیں کہ کہا کچھ کرے کچھ، آدھی فوراً الگ کر دی کہ بھیا یہ آدھا مال اب تمہارا ہے، مگر دل نہیں مانا۔ ارے کیسے مان جائے؟ ذکر الہی ہے، کلام الہی ہے، نہیں لوگ کہتے ہیں دل بھر گیا تو پھر آپ سن نہیں پائے، یہ کلام الہی ہے۔ فوراً کہا نہیں ایک بار اور کہو، کب پھر کیا ملے گا؟ کہ آدھی ابھی بچی ہے، یہ آدھی بھی تمہارے حوالے کر دیں گے۔ فوراً کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ جو آدھی بچی تھی تفسیر صاحب وہ بھی ان کے حوالے ہو گئی۔ علماء تو اسے جانتے ہیں سب کچھ جو تھا متاع دنیا جسے ہم مال مادی کہتے ہیں وہ سب ابراہیم نے اسے دے دیا، اور باقاعدہ اب کچھ نہیں ہے، ایک دم ہاتھ خالی پوری طرح سے، باقاعدہ اب کچھ نہیں ہے، پھر بھی دل ہے کہ سنیں۔ ارے میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، پھر بھی دل ہے سنیں، نہیں ہے پیسہ مگر پھر بھی دل ہے، حسین کا فرض بھی سے یہ امتحان کا مرحلہ ہے، محسوس کریے، نہیں ہے۔ فوراً کہا بھیا ایک بار اور کہہ دو۔ اب تو اس نے ظاہراً دیکھا ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو کس پہ سناؤں؟ کہا اب کیا ملے گا؟ کہا ارے میں تو ہوں، ہم ہیں، پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی فوراً کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ابراہیم اس کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، کہا آج سے آپ آقا ہیں اور ہم آپ کے غلام ٹھہرے۔ اب ہم اسی نہیں غور کیا، اما ایک فقرے میں اپنے کو غلام تک بنانے پہ تیار ہو گئے، امتحان دیا۔ جیسے ہی پیچھے آ کے کھڑے ہوئے اب وہ گھوم کے ابراہیم کے سامنے آ گیا، کہا اے ابراہیم صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابراہیم یہ نہ کریے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اب ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ ہمارے آقا ہیں۔ کہا اے ابراہیم ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو ٹیسٹ لے رہے تھے، ہم تو آپ کا امتحان لے رہے تھے۔ کہا کون ہو تم؟ کہا ہم ہیں جبریل۔ نہیں جملہ سنیے، ہم ہیں جبریل، اللہ نے آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہ کیسا امتحان؟ کہ وہ خدا دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کو اس کا مال پسند ہے یا خدا کا کلام۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اسی لیے جلوسوں کے چندوں کے لیے اگر کوئی نکلے تو منہ بنا کے اسے واپس نہ کر دیجئے۔ ارے میں اہم کہہ رہا ہوں، وہ بھی امتحان ہے، جو دل کرتا ہے اسے دے دو۔ یہ کہہ کے نہ کہہ دو کہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ مال کا ٹیسٹ کیسے ہو جائے اور کہاں ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں روز محشر جب وہ ڈسپلے پہ چلیں گے
جیسے ڈسپلے لگتا ہے بڑا سا، کہتے روز محشر جب اعمال کے حساب و کتاب، مثلا اس عمل کے بدلے میں کیا ملے گا، یہ ڈسپلے پورا محشر کے دن چلے گا کہ مثلا نماز پڑھی ہے تو اس کا پرسنٹیج مثلا اتنا بڑھے گا. کہتے کچھ اعمال کا جب باقاعدہ اس کی جزا جب ریلے ہوگی اس اسکرین پر تو کچھ لوگ ہاتھ ملیں گے. ارے دیکھیے میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، بولے کچھ لوگ ہاتھ ملیں گے کہ اے پروردگار جسے سب سے چھوٹی سمجھی تھی، جس نیکی کو سمجھا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہے، اسی نے تو مقدر چمکا دیا کہ کاش اس نیکی کو اور کر دیتے. راستہ چل رہے ہیں، پتہ چلا کسی نے مانگ لیا، جیب میں 10 روپے ہم نے اسے دے دیے، ہم سوچ رہے وہ کچھ نہیں ہے. کبھی کبھار یہی ایک نیکی نمازوں پہ بھاری نہ ہو جائے تو بات کیا ہے. کبھی ایک پانی کسی نے کہا دیا پانی پلا دیجئے، آپ نکال کے پانی پلانے میں کوئی وہ دقت ہے؟ کچھ نہیں ہے. مگر ہو سکتا ہے روز محشر یہی ایک عمل ہمارے مقدر کو سنوار دے. ہم جسے سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں وہی ہو سکتا ہے سب سے بڑا وہاں نکھر کے آ جائے. اسی لیے کچھ بانٹنے کے لیے یہ نہ دیکھیے کہ کتنا بڑا خرچ کیا ہے، اپنے خلوص اور نیت کو بڑا کرو، جزا تو وہ خدا بڑی کر دے گا، اس کو دینا ہے. اور لہٰذا یہ ہم اگر محسوس کر لیں پہلا امتحان ہو گیا، دوسرا امتحان ختم جلدی. ان کی جان کا تھا. ابراہیم کی جان آسان نہیں تھی، نبی ہیں، اور نمرود نے اتنی بڑی آگ لگائی. میرے خیال سے شاید یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہائٹ، بتا رہے ہیں کہ ایسی آگ لگائی کہ جس کی لویں آسمان پہ تھی اور کوئی ادھر سے پرندہ بھی گزرتا نہیں پا رہا تھا. حالت یہ تھی، ایسی آگ. میں پوچھ رہا ہوں اتنا بڑا انگارے کا ماتم ہمارے علاقوں میں ہوتا ہوگا نہیں تو کم سے کم کھانا تو سبھی کے یہاں پکتا ہے یا بہت چیزیں پکواتے ہوں گے. یہ بتائیے ابراہیم کو جلانے کے لیے کیا گھنٹل لکڑی چاہیے؟ ہاں، ابراہیم نبی کو جلانے کے لیے کئی کنٹل لکڑی لگے گی؟ ارے کاش محسوس کریے، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. یہ ابراہیم کو جلانے کی کئی کنٹل لکڑی چاہیے؟ بہت ہوگی 10 کنٹل. ہو سکتا ہے اس زمانے میں بہت لمبے شہیم آدمی رہتے ہوں، 20 کنٹل 50 کنٹل مانیے. مگر یہ لکڑیوں کا انبار کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عمل جان تو نمرود بھی رہا تھا کہ میں جلا نہیں پاؤں گا، نہیں غور کیا آپ نے، بلکہ وہ عزم و حوصلہ جو ابراہیم کے اندر ہے، نہیں غور کیا آپ نے، اسے ہلا دیں، اسے کم کر دیں تو میں جیت گیا. مگر یہ اتنی بڑی آگ لگانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. جل تو ابراہیم ہلکی سی لکڑی میں جاتے، مگر یہ بلند آگ لگایا اس لیے کہ ابراہیم کا حوصلہ کم ہو جائے، ابراہیم کا عزم و ارادہ کم ہو جائے. نہیں پہنچے آپ. اگر آج حوصلہ ابراہیم کم کر لیتے تو کربلا میں حسین کبھی نہ کہہ پاتے کہ شکر ہے خدا کا کہ ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا. ان حوصلوں کو سلام ہے. نہیں جلا پائے. ابراہیم کو ڈالا گیا، وہاں سے بیچارے نکل کے باہر آ گئے، وہاں بھی کامیاب ہو گئے پاس. تیسرا امتحان، بس مجھے اسی پہ بات کرنی ہے اور گفتگو تمام. یہ امتحان سخت ہے. ہاں دیکھیے، آدمی مال کماتا ہے، اپنی جان بچا لیتا ہے اس سے، کبھی کبھار اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈالتا ہے مال کمانے کے لیے. مگر جب اولاد کی بات آ جائے تو یہ ان دونوں کو نچھاور کر دیتا ہے. بس سنیے غور سے، نچھاور کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بولیے. ہم لوگ دنیا میں فراڈ ہی اسی لیے کبھی کبھار کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہوگی کہ فراڈ اولاد کے لیے کریے، ٹھیلیے آپ وہاں. ہاں دیکھیے، پتا نہیں کہ زمین دبا لیا، 80-90 سال ہو گئی عمر، لبے گور ہیں، مگر پھر بھی مقدمے میں ایک دم داؤں پیش لگائے ہوئے ہیں کہ کیسے کر کے لے لیں زمین. یہ کیا ہے؟ یہ مزاج یہی ہے کہ دیکھیے ابھی آپ نے مجھے چچا اب آپ کو کیا یہ سب لینا دینا ہے، آپ کی اچھی خاصی عمر ہو گئی، اب آپ اللہ اللہ کریے اور نمازیں پڑھیے، دعائیں کریے. ارے کچھ بابو تو 4 لڑکے جو چھوڑے ہیں ان کے لیے تو کچھ بنا لے جائیں. نہیں محسوس کر رہے ہیں کام سب ان کے لیے. آدمی اسے محسوس نہیں کرتا ہے، آدمی اولاد کے لیے سب. ابراہیم کا امتحان اولاد سے، وہ بھی بیٹا اگر جوان ہو تو باپ کے لیے امتحان دینا سخت ہوتا ہے.
ہاں امتحان کی منزل بہت سخت ہوتی ہے. اگر بیٹا جوان ہو، آدمی کتنی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا دولہا بنے گا، بیٹا جو ہے میرا جو ہے جوان ہوگا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ امتحان بڑا سخت تھا اور انٹرسٹنگ بھی تھا ابراہیم کے لیے. دیکھیے شروع کیسے ہوا. خواب دیکھ رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں 2 دن. تیسرے دن جب دیکھا تو آ گئے کہ بابو تم کو ذبح کر رہے ہیں ہم. ہاں اچھا بیٹا بھی ہو تو ایسا نہیں. بیدار ہوئیے آپ کی. دیکھیے ساری آنکھوں کی نیند میں کھینچ لوں گا اپنے علم. اگر کاش اس بات کو آپ تک پہنچ گئی تو آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح کوشش کریں گے کہ میں اور پڑھوں، مگر مجھے جتنا پڑھنا ہے میں اتنا ہی پڑھوں گا. لیکن آپ محسوس کریں، اگر آپ اس بات کو محسوس کریں، میں دیکھیے کتنے جوابات اسی امتحان کے سائے میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اسے محسوس کریے. جیسے ہی تیسرے دن آئے اور بیٹے سے کہا بابو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کو ذبح کر رہے ہیں، تو فوراً کا وفعل بما تؤمر، اے بابا ذبح کریے، یہ کام انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیے گا. یہ حکم خدا ہے. نہیں میرے نوجوانوں جواب دینا. آج دنیا ہم سے کیا کیا کہتی ہے، نبی کے جیسے وہ، نبی کا انداز ایسا، نبی کا ویسا ایسا ہے. حیثیت کہ خواب دیکھو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو اور دوسرے دن اپنے بیٹے کو اگر ذبح کرنے کے لیے لے کے چلے گئے تو 302 کے اندر میں ہو جاؤ گے، مجرم کہلاؤ گے. نہیں پہنچ رہے ہیں. عجیب امتحان ہے. ہم اپنے خواب پہ اگر عمل کر لیں تو مجرم کہلائیں، نبی اگر عمل نہ کرے تو نبوت چلی جائے، امتحان میں کمی ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہی تو اللہ نے بتا دیا کہ شرم کرو نبی کو اپنا جیسا کہنے والوں، اس لیے کہ جب تمہارا خواب نبی کے خواب کے برابر نہیں تو تمہاری ذات نبی کے ذات کے برابر. کیا ہوگی؟ کہاں سے مقابلہ؟ خواب دیکھ رہے ہیں، آئے بیٹے کے پاس، ذبح کر رہے ہیں آپ کو، کہ وفعل بما تؤمر، انجام دیجئے، یہ حکم خدا ہے، انشاءاللہ صابروں میں سے پائیے گا. لے کے گئے اور جو انداز ہوتا ہے جیسے آپ اپنے بکروں کو لے کے جاتے ہیں قربان گاہ کی طرف، اور خوب دکھا دکھا کے کچھ لوگ لے جاتے ہیں. پڑوسی ملک میں چلے جائیے تو 10 دن پہلے سے لوگ اپنی قربانی ٹہلاتے ہیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یاد ابراہیم ہے. ہم علم لے کے گلیوں میں چلیں تو بڑی چڑ ہے، مگر آپ دیکھیے یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ ٹہلاتے کہا کہ یاد ابراہیم ہے، ابراہیم کے یاد میں، اسماعیل کے یاد میں قربان ہو رہا. لے کے چلے. اب جیسے ہی چلے ابراہیم لے کے تو اسی انداز میں ہاتھ میں رسی ہے، آنکھوں پہ پٹی ہے، آگے آگے ابراہیم، پیچھے پیچھے بیٹا اسماعیل، دونوں لوگ چل رہے ہیں. امتحان کی منزل ہے. اندھے کہہ رہے ہیں کہ یہ چل ہی رہے تھے کہ بیچ میں شیطان آ گیا. ہاں دیکھیے شیطان کا کام ہی یہی ہے. اچھا یہ مجھے ایک حساب سے بتائیں، جواب دیجئے، میں بڑی اہم بات کہہ دوں گا. شیطان میں دم ہے کہ ابراہیم کو بہکا دے؟ عقیدہ نبوت خطرے میں پڑ جائے گا اگر آپ کہہ دیجئے ہے. نہیں، کچھ لوگ نبیوں کی بھی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہیں. ہاں اس کو محسوس کریں، نبیوں کی حرمت کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے. دمی نہیں ہے کہ ابراہیم کو بہکا دے، اسماعیل کو بہکا دے، بھائی نبی ہیں، مگر بہکا نہیں سکتا، مگر خلوص میں سوراخ ضرور کر سکتا ہے. میں نے بڑا لفظ کہا ہے، اگر اسے محسوس کرنا ہے، خلوص میں سوراخ تو ضرور کر سکتا ہے. آپ کہیں خلوص میں سوراخ کیا مطلب؟ یہ ایسے ہی، یہ دیکھیے مثلا ابراہیم کو بہکا نہیں سکتا، یہ جو نیت ہے قربانی کرنے کی نہیں، مگر سوراخ تو کر سکتا ہے. یہ کیسے سوراخ خلوص میں؟ دیکھیے یہ علاقہ ایسا ہے کہ ہر جگہ جلوس ہے، کبھی داؤد پور میں ہوگا، پھر کٹگھر میں ہوگا. ہاں میں کسی گاؤں کا نہ لوں نام ورنہ لوگ اپنے ہی اوپر لے لیں گے. کل ہی میں نے ایک جامع مسجد پڑھی تو ان کا نام ہی رکھ دیا. وہ لوگوں کا عجیب مزاج ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بات فرض کریے سکندر پور میں نہیں ہے، یہاں پڑھ رہا ہوں تو یہیں کا نام لے لوں. سکندر پور میں ہی فرض کریے جلوس ہو، اور جلوس ہو رہا ہو من جانب مومنین سکندر پور. سوراخ کیسے ہوتا ہے؟
ہے جلوس من جانب مومنین سکندر پور، جلوس کا پرچار ہوتا ہے، 50 سال سے جلوس ہو رہا ہے۔ ایک صاحب بیچارہ لڑکا نوجوان خوب، اس نے پیسہ ویسا کما لیا، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ جلوس میں خرچہ کریں۔ اس کو کسی نے بتایا کہ سبیل و بل لگانے کا بہت ثواب ہے۔ اس نے وہیں دبئی سے کہیں سے بھی فون کیا، جہاں بھی رہتا ہو باہر، وہ فون کر کے گاؤں سے کسی آدمی سے کہا بھیا اس بار جلوس کی ساری سبیلوں کا خرچ میری طرف سے ہے، جتنا پیسہ سبیلوں پہ لگے گا سب میں دوں گا۔ اب دیکھیں کتنا خلوص ہے، لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، اللہ تم کو اور برکت دے۔ اب اس نے خلوص کے ساتھ کہہ دیا بھیا میں نہیں آ پاؤں گا، جتنا پیسہ ہے سب میری طرف سے لے لینا، لگا دینا۔ اچھا وہ اس نے تو کہہ دیا، میٹنگ میں یہ بھی ہو گیا بھیا سبیلوں کا اہتمام تو فلاں کی طرف سے، سارا معاملہ ہو گیا، اور جلوس کا پوسٹر نکلنے لگا، سب ہو گیا۔ اب دیکھیں کیسے سوراخ ہوتا ہے۔ دو جو قریبی دوست تھے انہوں نے اس کو فون کیا، کہا اما سنا اس بار اللہ تم کو بڑی برکت دے، اس بار سنا ہے پوری سبیل کا خرچ تم کر رہے ہو؟ کہا ہاں ہم ہی کر رہے ہیں۔ کہا بہت، کہا ماشاءاللہ۔ کہا لیکن یہ بتاؤ جلوس تو من جانب مومنین سکندر پور ہے، نہیں پہنچ رہے آپ، نہیں غور کریں، لوگ آئیں گے تو سوچیں گے اہتمام تو سکندر پور کی طرف سے ہے، تمہارا نام کہاں سے؟ نہیں توجہ کریے، اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے نام و نمود، میں نے تو بس ہے ہوا میرا دل کا آدھ، میں نے کہا خرچ کر دے۔ کہا نہیں دوست تو ہونا چاہیے، پتہ تو چلے، تمہارا شکریہ تو ادا ہو کہ کم سے کم سبیل تمہاری جانب سے۔ اس نے کہا تو اس کے لیے کیا کریں؟ اب دیکھیں کیسے سوراخ ہوتا ہے۔ جو چیز خلوص سے چلی تھی اس نے کہا ٹینشن نہ لو، شمع پریس ہمارے پاس ہے۔ ارے میں بہت عظیم بات کہہ رہا ہوں نوجوانوں، غور کریے، کہ شمع پریس ہمارے پاس ہے، بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے، 2x2 کی فلیکس ہی تو بنوانی ہے، جہاں جہاں سبیل لگے گی وہاں یہی لگانا ہے کہ سبیل حسین من جانب من جانب فلاں ابن فلاں۔ یہ کیا ہے؟ جو چیز خلوص سے چلی تھی اس میں سوراخ 2x2 کے فلیکس لے کر دی۔ فلیکس نے سارا خلوص میں سوراخ کر دیا۔ دیکھیں شیطان ابراہیم کو بہکا تو نہیں سکتا مگر ان کے خلوص میں تو سوراخ کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے امکان کہ ہو سکتا ہے ان کے خلوص میں کمی آ جائے، تو کیا دیکھیں ڈائریکٹ نہیں بہکا رہا ہے۔ اچھا وہی بھی بات مانی ہے، شیطان کے پاس جیسا کینڈیڈیٹ ویسا اس کے پاس ہتھیار ہے۔ بھائی میں 10-20 سال مدرسے میں پڑھتے اور یہ سب کرتے ہو گیا ہے، اتنے سال میں نے مال امام کھایا ہے، تو شیطان مجھے یہ تھوڑی نہیں بہکانے آئے گا، ہاں تفسیر بھائی یہ کہنے تھوڑی نہ آئے گا کہ محمد مہدی نماز نہ پڑھو۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ وہ کیا بہکائے گا بولیے؟ وہ کہے گا نہیں پڑھو، کھسکا دیں گے تم کو، اول وقت سے آگے بڑھا کر آخر وقت پڑھو، وقت بہت ہے، واجب ہے تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، یہ ہے ہو سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے۔ ابھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ ابھی اسی وقت ہے، 2 مستحب جب جاری ہوں تو وہ مستحب جو چل رہا ہے اسے جاری رکھیے انشاءاللہ، اور اس میں ثواب ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ میں مجلس کو بس اب یہیں پہ ختم کروں گا، آپ اگر متوجہ ہو جائیں۔ لہٰذا یہ جو سلسلہ ہوتا ہے آدمی تو شیطان ابراہیم کو بہکا نہیں سکتا مگر ان کے خلوص میں کیا، تو کیا کیا اس نے؟ جب چلنے لگے تو ابراہیم کے پاس آگے کہتا ہے ابراہیم صاحب ارے جوان بیٹا ہے، اس عمر میں آپ کر سکتے ہیں یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا نہیں ہم کر لیں گے، اللہ کا حکم ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہم کو کرنا ہے، اس میں ہم کو بہت اس نے سارے گڑت لگا لیے، ارے شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے آپ کو سارا۔ اب دیکھیے یہ الفاظ میرے ہیں، بہت جو کچھ کہہ سکتا تھا اس نے کہا، یا لفظ کہوں جو تیر چلانے تھے چلا دیے اس نے، چلایا، مگر دال نہیں گلنی تھی تو نہیں گلی۔ نہیں غور کیا، جیسے ہی اس نے کہا آپ دے نہیں پائیے گا امتحان، یہ فوراً ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھاگ یہاں سے، تو شیطان ہے، گھر کے کر کے بھگا دیا لعنت بھیج کے، سمجھ گیا کہ شیطان ہے۔ جیسے ہی ابراہیم کے اسماعیل صاحب کے پاس آئے، وہاں نہیں گلی دال، اسماعیل کے پاس آ گیا۔ ابراہیم صاحب، ارے اسماعیل صاحب، ارے ابھی جوانی ہے آپ کی، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیسے راضی ہو گئے اور آپ کیسے جا رہے ہیں ذبح ہونے کے لیے۔ وہ جو 3 شیطان وہاں کے اوپر جو جا کے تمام حاجی مارتے ہیں، وہ بڑے بڑے جو بن گئے ہیں، رمے جمرات جو ہوتا ہے، وہ یہی شیطان ہیں جو آپ کو بہکایا تھا جناب ابراہیم و اسماعیل کو، یہ اسی کی یاد ہے جو وہاں منائی جاتی ہے، توجہ کریے آپ۔ لہذا یہ آیا اسماعیل صاحب، ارے آپ کر لیں گے؟ نہیں، ارے جوان ہے بھی، آپ نے دنیا کی ترنگ بھرنی ہے، یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے، آپ کر لیں گے؟ یہ بہت کچھ کہا۔ اسماعیل نے کہا ہم آمنا و صدقنا، بابا ہے میرا اور مجھے یہ امتحان دینا ہے، میں ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا۔ آخر میں اس نے اپنا تیر چلایا۔ بھیا ہم کو تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، ابھی جوان ہیں، مگر آپ کے والد تو 100 سے اوپر ہو گئے ہیں۔ کہا ان کا ذہن ہو سکتا ہے کام نہ کر رہا ہو، اور کیا جیسے ہی کہا تو فوراً اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہیں پہنچے آپ، ارے محمد ہے فخر ابراہیم، نہیں، اور ابراہیم نے اسی وقت بتایا کہ نبی کے ذہن پہ جو حملہ کرے وہ شیطان ہے۔ فوراً اسماعیل نے کہا بھاگ یہاں سے، تو شیطان ہے، نکال دیا۔ یہاں بھی دال نہیں گلی۔ اب بتائیے، دال اب وہی گلے گی جہاں کوکر ہو۔ ارے نہیں پہنچے آپ جب محسوس کریں مجلس تمام ہو جائے گی۔ دال تو بھیا وہی گلے گی عزادار بھائی جہاں کوکر ہو۔ کوکر کہاں ہوتا ہے؟ پہنچ گئے کہ نہیں آپ؟ دال تو وہی گلے گی جہاں کوکر ہو، دونوں جگہ نہیں جب گلی تو گیا کوکر کے فراق میں، مگر یہ عام خانوادے کا کوکر نہیں تھا جو گل جاتی دال، اس میں ہر ایری غیری دال نہیں گلتی۔ یہ گیا کس کے پاس؟ اب ہاجرہ، جناب ہاجرہ کے پاس پہنچا کہ چلیں ان کو ادھر ادھر کر دیں، ان کے خلوص میں کچھ کر دیں۔ وہاں گیا، کہا ہاجرہ بیوی آپ کو پتا ہے کچھ؟ کہا کیا؟ کہا ارے آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، جا کر روکیے، یہ کریے۔ ہاجرہ نے کہا نہ، ہو ہی نہیں سکتا، ہم یہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتے ہیں، اتنے دن بعد اللہ نے اولاد دی ہے، وہ اسے ذبح کریں گے۔ بہت کچھ جو ہاجرہ سے اس کو کہنا تھا اس نے کہا۔ بھائی نبی کی زوجہ ہے، محسوس کریے، بہت کچھ کہا، مگر ہاجرہ کو نہیں ماننا تھا، نہیں ماننا تھا، نہیں ماننا تھا۔ نہیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ میں کہہ دوں، نہیں گلی تھی تو دال نہیں گلی۔ ارے غور کریے، نہیں گلی تھی، یہ عصمتی گھرانے کا کوکر ہے، ایسے ایسے نہیں گلتی، نہیں گلی تھی تو نہیں گلی۔ بڑی کوشش کی مگر آخر میں اس کی ترکش کا جو آخری تیر تھا اس نے اس آخری تیر کو چلایا۔ کہا چلو، اب جب تھک ہار گیا تو آخری تیر بچا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھ پہ یقین نہیں ہے، آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، مجھ پہ آپ نہیں مانتی ہیں، ٹھیک ہے چلیے نہ مانیے، چلیے اپنی آنکھوں پہ تو بھروسہ ہے، آپ کو اپنے بات کو بھروسہ ہے۔ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں مانتی ہیں تو گھر سے باہر نکلیے، میدان میں آئیے، چل کے میدان کا نظارہ دیکھیے، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا، میں مجلس تمام کر رہا ہوں، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جیسے ہی کہا کہ میدان میں نکلیے، گھر سے باہر نکلیے، ہاجرہ نے پلٹ کے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نکال، تو شیطان ہے، شیطان ہے۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا شہزادی اے نبی کی زوجہ یہ بتائیے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے؟ کہ دیکھا نہیں محمد مہدی نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے؟ ارے میں کہہ رہا ہوں نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر، یعنی ایک فلسفہ تو ملا کہ نبی کی زوجہ کو جو گھر سے باہر نکال دے وہ ہر زمانے کا شیطان ہے۔ یہ عام گھرانے کی خاتون نہیں ہے،
آل محمد کو فخر کرنا ہے، حسین کو فخر کرنا ہے کہ ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا، محمد کو فخر کرنا ہے کہ ہم اولاد ابراہیم میں تھے. نہیں کہا ہوگا، اور یہ امتحان ابراہیم پوری طرح سے کامیاب ہو گئے، موفق ہو گئے. اچھا کچھ لوگوں کے سامنے آپ اپنی گردن کٹوا دیجئے، ان کو نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے، کہتے ہیں وہ ٹیڑھی کٹی ہے، ہاں گردن بھی ان کے لیے کٹوائی تو ٹیڑھی کٹی ہے. نہیں، ابراہیم کی اس خالصانہ قربانی پہ بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. ہاں جس کو دیکھیے نبیوں کی حرمت کا بھی خیال رکھیے. کچھ ہمارے خطبہ و ذاکرین نافہمی میں اور ناسمجھی میں نہ جانے کیسی اول فول باتیں کر دیتے ہیں کہ مثلا نعوذ باللہ استغفر اللہ، مثلا جناب آدم سے افضل تو مثلا امام حسین کا ذوالجناح تھا، اور اس طرح کی باتیں آپ کو سنتے ہوں گے معاشرے میں. اس طرح سے نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ باتیں نہیں. نبیوں کا احترام بھی کریے اور اس کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے. اسی فکر کے لوگ ہیں. کہا بھیا ہو کچھ بھی، ابراہیم ہل تو گئے بیٹے کے امتحان میں. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا تبھی تو پٹی باندھ لی، دم ہوتی تو آنکھ کھول کے قربانی دیتے. ارے نہیں پہنچے آپ، دیکھیں میں بہت جواب دے رہا ہوں. کہ دم ہوتی تو آنکھ کھول کے قربانی دیتے. ارے بے وقوف، تمہارے جیسے معترضوں کے لیے ہی تو پٹی باندھی. اگر پٹی نہ باندھتے تو یہی کہتے اما وہ تو دیکھ ہی رہے تھے. نہیں پہنچ رہے ہیں، وہ تو دیکھ ہی رہے تھے کہ کیا کٹ رہا ہے. پٹی تمہارے جیسے لوگوں کے لیے باندھی کہ اب چھری چل رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ بیٹا کٹا کہ بیٹا کٹا یا دمبا کٹا. آخری جواب، بیٹا کٹا یا دمبا کٹا. ابراہیم کی اس قربانی نے ایک فلسفہ اور دیا جس سے بہت آپ محسوس کرتے ہیں. ہم نے اسماعیل صاحب سے پوچھا سرکار آپ کہاں جا رہے ہیں تشریف لے کے؟ کہا دکھ نہیں رہا ہے، ہم ذبح ہونے جا رہے ہیں، قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اسماعیل صاحب آپ کہاں؟ کہ قربانی کرنے جا رہے ہیں، ہاتھ میں چھری ہے، دیکھ نہیں رہے ہو محمد مہدی یہی کرنے؟ اچھا پتہ ہے آپ کو؟ کہاں معلوم ہے مجھے، قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے. ہم نے کہا پھر بھی جا رہے ہیں؟ ارے میں کوئی جوابات دے رہا ہوں کہ پھر بھی جا رہے ہیں. کہاں جا رہا ہوں؟ اسماعیل صاحب آپ کہاں پتہ ہے؟ یعنی باپ کو بھی پتہ ہے مگر جا رہے ہیں، بیٹے کو بھی پتہ ہے مگر جا رہے ہیں. غور کیا، باپ کو پتہ ہے کہ ذبح ہونا کرنا ہے مگر جا رہے ہیں، بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ ذبح ہونا ہے. توجہ کریے، مگر جا رہے ہیں. کچھ کمبخت کہتے ہیں جب حسین کو پتہ تھا تو گئے کیوں؟ ارے جواب ہے جب حسین کو پتہ تھا تو گئے کیوں؟ اب اسماعیل سے پوچھو نا کہ جب پتہ تھا تو لے کے گئے گا. قربانی قربان ہونے کا نام تھوڑی نہیں ہے، قبول ہونے کا نام ہے. یہ بات دیکھو کہ کیا کٹا، یہ دیکھو کہ وہاں کیا پہنچا. کاٹتے تو تم بھی ہو، گوشت کھا جاتے ہو، پہنچتی تو تمہاری وہ خالص نیت ہے. اسی لیے تبرک بانٹتے وقت یہ نہ دیکھو کہ کیا بٹا، بلکہ یہ دیکھو کہ خلوص کیا پہنچایا. قربانی نام ہے اخلاص کا، اور یہ عظیم قربانی تھی. ایک ماں کی مجلس ہے، مجھے آنا تھا اور میں اس سلسلے تک آ گیا. آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی بیداری کے ساتھ سنا. کیا ساری ہو گئی قربانی. ایک دن ہاجرہ اپنے لال کو اپنے زانوں پہ سر رکھ کے بال میں انگلیاں کر رہی تھی، اور انگلی کرتے کرتے گلے کے نشان کو دیکھ لیا، اور دیکھتے ہی فوراً کہا میرے لال یہ تو نشان نہیں تھا،
یہ کیسا نشان آ گیا؟ اسماعیل نبی ہیں. کہا ماں بابا ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے. کہ کیا ہوا؟ کہ حکم خدا سے دمبا ذبح ہو گئے. کہتے ہاجرہ اسی صدمے میں مر گئی کہ کاش اگر خنجر چل جاتا. نہیں پہنچے آپ. میں کروڑوں سلام ہو لیلا پر. ایک ماں کی مجلس ہے. میرا کروڑوں سلام ہو لیلا پر, میرا کروڑوں سلام ہو رباب پر. ارے اس بی بی کا تذکرہ کر دو. ارے میرا کروڑوں سلام ہو زینب پر. بھائی کا گلا آنکھوں کے سامنے کٹے دیکھا. نہیں پہنچے آپ. ارے کیا تڑپ کے کہا تھا زینب نے, اے عمر سعد میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے. اجرکم عند اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ اکبر. جب یاد آئے روئیے گا. اے ہاجرہ ایک نشان برداشت نہ کر پائی. نہیں اندازہ کرو جب قاسم کا پسپالا شاہ ام فروا کہ حضور میں جب رکھا گیا ہوگا, اندازہ کرو کیا تڑپ کے کہا ہوگا, ہائے میرا لال ٹکڑوں پہ قاسم تمہارے سلام. نہیں آئیے یاد کریے کربلا کی ماہوں پر. ایک ماں کے احسان ثواب کی مجلس ہے. بچوں نے یہ مجلس برپا کی ہے. ماں کتنی حسرت سے بچوں کی پرورش کرتی ہے. میرا لال بڑا ہوگا, جوان ہوگا, اللہ رے میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. ایک دن ہوتا ہے ماں چلی گئی. میں کہوں گا ان کے بچوں سے بڑے خوش نصیب ہیں, ماں نے ایک اچھی خاصی عمر کی خدمت بھی کر لی ہوگی. ہائے رے لیلا, اندازہ کرو جب اپنے اس جگر والے اکبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے. میں بس ایک احساس کے لیے بس ایک فقرہ پڑھوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. بہت دیر سن لیا آپ نے. اگر دل جائے 2 ہی سال پہلے مظفر نگر میں ایک جوان بیٹا جو ہے, باپ ماں کا اکیلا بیٹا, اور کئی سال کے بعد اللہ نے دیا تھا, اور ان کے کئی بھائیوں میں ایک بیٹا تھا, بقیہ سب بہنیں. کہتے اتفاق سے کچھ ہوا اور انفیکشن, وہ بچہ مر گیا. کہتے جنازہ جب اس کا اٹھا, آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے کئی دن بعد, میرے رواسم تھے ان سے, باپ کو جب فون کیا, میں جس کو اصل مطلب کے لیے کہہ رہا ہوں وہ اس کے بعد آئے گا, میں نے باپ کو فون کیا. میں نے کہا اللہ آپ کو صبر دے. جانتے فون پہ روتے روتے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آج پتہ چلا کہ حسین اکبر کو رخصت کرنے کے بعد گرے. یہ احساس بہت جائے تو بہت ہے رونے کے لیے. کہ آج مجھے احساس ہوا کہ حسین گرتے ہوئے آگے کیوں بڑھے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولانا جیسے جیسے جنازہ چل رہا تھا میرا قدم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں پڑ رہا ہے. میں تڑپ کے بس کہتا تھا اے میرا لال, ارے میری آنکھوں کا نور چلا گیا. لو آخری فقرہ. ارے خدا نہ کرے کسی ماں کے سامنے جوان کی میت اٹھ جائے. اللہ نے بڑے خوش نصیب ہو, ماں نے پروان چڑھایا, ماں کو کتنے اچھے سے تشییع جنازہ ہو کر تفہیم ہوئی. آخری فقرہ اور مصائب ختم ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز آپ پڑھیں. میں بس مصائب کو روک رہا ہوں. فضائل آپ نے بہت اچھے سے سن لیے, روتے رہیں گے چونکہ اتنے جلوس ہیں, اتنے مرثیے ہیں, آپ روتے چلے جاتے ہیں. مگر چونکہ عورتیں کہیں گی کہ مصائب مولانا نے نہیں پڑھا, مگر ایک فقرہ ماں کے لیے سنیے. ماں کیسی ہوتی ہے ماں, ذرا کوئی لیلا کے کلیجے سے پوچھئے. میں ماں کو
فون نہیں کر سکا۔ ماں سے میں صریحاً ملنے کے لیے جب مظفر نگر پہنچا اور ماں میرے سامنے واقعی کی حجاب میں میرے سامنے آئی، میں نے کہا اللہ آپ کو صبر دے لیلا کے اکبر کے صدقے میں، اللہ آپ کو صبر دے لیلا کے اکبر کے صدقے میں۔ جانتے ماں نے تڑپ کے کہا کہ مولانا مصائب اب تک سمجھ میں نہیں آتے تھے مگر آج مصائب سمجھ میں آ گیا، آج لیلا کا درد میں نے محسوس کیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہا یاد ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ جب اکبر کا لاشا آیا تو زینب لیلا کو لینے گئی تھی، اے بھابھی اکبر کی میت آ گئی، یہ لیلا خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی تھی کہ مولانا ارے آنکھوں کا نور مجھے نظر نہیں آتا میرا اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الہی اس عظیم مجلس کو قبول فرما، بار الہ ایام اسیری ہے اہل بیت کے، الہی ان مخدرات عصمت و طہارت کے صدقے میں، ان کی بے ردائی کے صدقے میں ہماری قوم میں پردے کو رواج پیدا کر دیا۔ الہی تیری بارگاہ میں دعا ہے، جناب علی اکبر کا تذکرہ تھا، ہمارے جوانوں کو سلامت رکھ الہی، علی اکبر کے صدقے میں رزق و روزی سے ان جوانوں کو مالا مال فرما، عزاداریوں میں ہمیں خلوص عنایت فرما، علماء فقہا مراجع کی حفاظت فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگار اس مرحومہ اور مرحوم کے صالح ثواب کی مجلس ہے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار لیلا کی مصیبت کے صدقے میں، پروردگار رباب کی مصیبت کے صدقے میں، پروردگار اس ماں کو پار الہ جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما۔ الہی آخری دعا ہے، ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے، یوسف الزہراء قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ گزارش ہے، التماس ہے، ایک بار سورہ حمد اور آپ اللہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ لاڈلی بیگم بنت قدیر حسین اور مرحوم داور حسین ابن انور حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہم صلی اللہم صلی الہی بحق الزہرا وابیہ وبالہا وبنیہ وصل المستضعفیہ۔ اس مجلس کا ثواب، سورہ فاتحہ کا ثواب، مومنین کی آمد کا ثواب بانیان کی جانب سے نظر و نیاز ہو، تمام اس مہینوں میں تمام ان کے جانب سے کی گئی نیکیوں کا ثواب مرحومہ لاڈلی بیگم بنت قدیر حسین اور داور حسین ابن انور حسین کے روح کو صاف فرماتا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ موت